چلتے پھرتے آپ یہ دو الفاظ پڑھتے رہیں، آپ کے گھروں میں ہر مشکل دور ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح رہے گا۔ اگر بیوی بد زبان ہے تو اس کی زبان میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ان دو الفاظ کے بارے میں ہے جن کا ورد کرنے سے آپ کے گھر میں ہر مشکل دور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر شوہر بیوی کو خوش نہ رکھتا ہوگا، رلاتا ہوگا، تو اس بیوی کے لیے بھی یہ دو الفاظ دہرانے کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ بس چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا اور آپ کو خوش بھی رکھے گا، آپ کو خرچہ بھی دے گا۔ ان دو الفاظ کے لیے آپ کو کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کی پابندی نہیں، یا یہ کوئی نوافلوں کے ذریعے نہیں پڑھنے، اور نہ ہی اس کے لیے باقی کا خیال رکھنا ہوگا۔ بس چلتے پھرتے آپ نے یہ دو الفاظ پڑھتے رہنا ہے۔ ان الفاظوں کی وجہ سے آپ کے گھروں میں برکتیں رحمتیں ہوں گی، اور آپ اپنے بچوں کو یہ الفاظ سکھائیں تاکہ وہ پڑھتے رہیں اور ان کے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں پیدا ہوں۔ محترم ناظرین، وہ الفاظ ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ نے یہ پڑھتے ہی رہنا ہے، وضو ہو نہ ہو، لیٹے ہیں بیٹھے ہیں، سفر میں ہے، غرض جیسے بھی ہیں آپ پڑھتے رہیں۔ ان کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں پیدا ہوں گی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور محترم ناظرین، جو بڑے ہی کرم اور لطف والا ہے، یعنی سیدنا کریم کا مطلب ہے اے ہمارے سردار کرم کرنے والے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں پر برکتیں اور رحمتیں پیدا کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور کوئی مشکل گھیرتی نہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک واقعہ گوش گزارش کر دیں کہ ایک عورت، اس کو جب بھی کوئی مشکل دنیا میں پیش آئی تو اس نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، یعنی حضور کا نام پکارا کرنا۔ جب وہ وفات پا گئی تو اس کے دو ہی بیٹے تھے، ایک کے خواب میں آئی تو بیٹا کہنے لگا، والدہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا گزری، کیسا رہا آپ کا قبر کا منزل؟ ماں کہنے لگی مجھے تو یاد ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو اس وقت بیٹا کہنے لگا، ماں کیا تیری قبر میں منکر نکیر نہیں ہے جو ہر کسی کی قبر میں آ کر سوال و جواب کرتے ہیں؟ تو والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، مجھے یاد آ گیا کہ میری قبر میں دو فرشتے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئے اور آ کر مجھے بٹھایا تو میں ان کو دیکھ کر کانپ گئی، لیکن بیٹا تمہیں تو یاد ہے کہ میں دنیا میں اگر کوئی مصیبت آتی تو میں کہتی تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب یہ آئے ان کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، تو میں نے پھر بھی پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے فرشتوں چلے جاؤ، یہ میری امتیہ کو پریشان نہ کرو، یہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے اور مجھے ماننے والی بھی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا مجھے حضور نے فرمایا سو جائیں جس طرح دلہن سوتی ہے، اور ابھی تک میری قبر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، درود پاک بہت ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور درود پاک کا وظیفہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیات کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ یعنی ہم اکیلے درود نہیں پڑھتے، درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، جب رب درود پڑھتا ہے تو ہمیں بھی پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ محترم ناظرین، اپنی زندگی کے ہر مشکل حل کرنے کے لیے آپ درود پاک کا وظیفہ کیا کریں، اور درود پاک کی فضیلت
ہر انسان کی مشکل حل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا، اور جو مجھ پر روز 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ محترم ناظرین، درود و سلام پاکیزہ وہ عمل ہے جو انسان کے تن من کو ہر قسم کی آلائشوں، ثقافتوں اور آلودگیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، اے لوگو مجھ پر درود پڑھو، بے شک مجھ پر درود پڑھا ہوا تم کو پاک کرے گا، کیونکہ ساری عبادتوں میں قبول عدم قبول کا اہتمام ہے، لیکن حضور اقدس پر درود قبول ہی قبول ہوتا ہے اور ہمارے گنہگاروں کے لیے محترم ناظرین یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری عبادت ناقص ادائیگی ہے تو پھر بھی قبول ہوگی۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، آپ چلتے پھرتے درود پاک لازم پڑھیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔